السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ افضل صلوات کا بیعد معلومات کا وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، رات گئے جیسے میں نے ٹک ٹاک اوپن کیا تو اس میں میسج آیا تھا کراچی سے ایک لیڈی کا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرے میاں نے مجھے زبانی طلاق دیا ہے۔ زبانی میں کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور حالانکہ میں نے جو شادی کی ہے پہلے سے شادی شدہ تھا اور والدین کی مرضی کے خلاف، پھر میرے والدین تو راضی ہو گئے، اس کے خاندان نہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ جو وہ مجھ سے معافی مانگے، اور طلاق ہوا ہے کہ نہیں۔ بیان و توجہ الجواب۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کراچی میں ماشاءاللہ علماء اہل سنت یا احناف دونوں، حنفی ہیں، علماء دیوبند بھی ہیں اور علماء اہل سنت بھی ہیں سنی۔ تو آپ جامعہ نعیمیہ سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ دارالعلوم کراچی سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ دارالعلوم بنوریہ سے کر سکتے ہیں، دارالعلوم فاروقیہ سے کر سکتے ہیں، دارالعلوم امجدیہ سے کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی کراچی میں بڑے بڑے علماء کبار موجود ہے۔ اپنے مسجد کی ایون کی کسی عالم دین سے پوچھ لیتے تو چلو ہم جواب دے دیتے ہیں۔ رات بھی میں نے جواب دیا تھا، تو میرے ساتھ وہ رات فتاوت جامعہ بنوریہ کا، تو میں نے اس کو سینڈ کیا۔ طلاق میں تو کسی کا اختلاف نہیں، اہل سنت الجماعت متفق علیہ، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اہل سنت الجماعت چاہے فکر دیوبند سے تعلق ہو چاہے فکر بریلوی ہو، دونوں حنفی ہے، دونوں اہل سنت الجماعت ہے اور طلاق کے مسئلے پر متفق ہے۔ طلاق جب بھی دی جاتی ہے تو خوشی سے نہیں جاتی۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے غصے میں طلاق دی، ہوئی کہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی نشے میں طلاق ہوئی کہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں خواب میں تھا، لڑائی کے دوران۔ بھائی جس صورت بھی ہو، آپ نے طلاق کا جب نیت کر لیا اور آپ نے کہا طلاق طلاق طلاق، تو طلاق واقع ہو گئی، آپ کی زوج آپ کی نکاح سے نکل گئی، چاہے آپ زبانی طلاق دیں چاہے آپ ریٹن دیں۔ یہ علماء اہل سنت الجماعت کا فتویٰ ہے۔ پھر اس میں جو اگلے جو شرائط ہے، قواعد ہے، ضوابط، اصول ہے، تو پھر کسی قریبی آپ مفتی کے پاس جائیں، عالم دین کے پاس، میاں بیوی ادھر دونوں ان کی بات کو سن لے گا اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو فتاویٰ دے دے گا۔ لیکن جہاں تک ہم نے سنی، جہاں تک ریٹن سٹیٹمنٹ آئی، تو اس کی روشنی میں ہم نے فتاوی بنوریہ سے وہ آپ کو بھیج دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی واپسی ناممکنات میں سے ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہوا۔ ہاں، ابھی آپ لوگ کرتے ہیں نا جی، ابھی ہاتھ پاؤں ماریں گے یہ سلفی حضرات کے پاس، وہ کہیں گے کہ 3 طلاق واحدہ ایک ہوتی ہے اور طلاق نہیں ہوئی، اور یہ وہ بھی مسلمان ہیں، قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو پہلے سے، جب آپ حنفی ہیں، آپ شافعی ہیں، آپ حنبلی ہیں اور آپ مالکی ہے، تو اس شرط کو یاد رکھیے گا، آپ اس دائرے سے نہیں نکل سکتے۔ میری یہ رائے ہے کہ اس فتوے کا اطلاق مقلدین پر غیر مؤثر رہے گا۔ فرقہ سلفیہ کا فتویٰ
مقلدین پر غیر مؤثر رہے گا، اثر پذیر نہیں رہے گا۔ ہاں پہلے سے جب دیر سے مسائل میں آپ کا اختلاف ہے اور آپ اپنے مذہباً حنفی ہیں ہم، اور ہم اب اس کو فالو کر رہے ہیں فقہی مسائل میں، عبادات میں، معاملات میں، اعتقادات میں، اخلاقیات میں، تو جب ہم پر برا وقت آیا، آزمائش میں چلے گئے، مصیبت تکلیف میں چلے گئے، تو دوسروں کے فتوے لے کے جان چھوٹے گی۔ دیکھیں میری یہ رائے وہ غیر مؤثر رہے گا۔ البتہ یہ ہے کہ پھر خاتون نے کہا کہ جی میں کمرے میں تھی، میں نے 2 بار سنی ہے طلاق اور تیسرے میں نے نہیں سنی، تو بیوی آپ کے سننے سے اور نہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ طلاق کا اختیار آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کے شوہر نے کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں اور نیتاً بھی میری یہی ہے، تو اس کے لیے کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی کوشش رائے گا جائے گی، سب کچھ آپ کے ہیلے بہانے ختم۔ دین کوئی مذاق نہیں ہے، دین کوئی مذاق نہیں ہے کہ پھر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ جی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 طلاق ہوتا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 ہوتا تھا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولین دور میں 1 ہوتا تھا، پھر بعد میں طلاق سے حالات ایسے ہو گئے، اس نے انتظامی اختیار کو استعمال کر کے تو کہ جو بھی واقع ہو وہ واقع ہو جائے گی۔ تو طلاق کوئی ہنسنے میں نہیں دیتا، پہلا۔ ابھی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ والدین کے مرضی کے خلاف، اب شریعت کی بات سنیں، ولی کی مرضی کے خلاف جو بھی شادی کرے گا تو اس کا جو نکاح ہے وہ فسخ ہوگی، وہ درست نہیں ہے۔ ولی کی رضامندی شرط ہے۔ ہم کوئی یورپ میں نہیں رہ رہے کہ آپ اور ہم مکہ کریں گے نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، اور راضی بر رضا رہیں گے کہ جی لڑکی سے پوچھا نہیں گیا، لڑکی مانتی نہیں ہے۔ اسلام ٹھیک ہے، اسلام پیارا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لڑکی سے پوچھا جائے گا، لیکن پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں والدین کی رضامندی کو فسخ کیا گیا۔ اسلام نے ولی کی جو شرط ہے وہ لازمی جز قرار دی ہے، ولی کا ہونا لازم ہے، ولی کا ہونا شرائط نکاح میں اولین ترجیحات میں پہلی ترجیح ہے، اور ولی کا موجود ہونا فرض عین ہے۔ جس نکاح میں ولی نہیں ہوتا اور وہ خود کوئی کرے تو یاد رکھیے گا وہ نکاح فسخ تصور ہوگی۔ جس طرح آج کل ایک سٹیٹ ہے، لوگ یک طرفہ خلا لے لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہم نے بہت مریدین کو دیکھا کہ وہ ایک خاتون ہے، فیصل آباد میں ہمارے فالوور ہیں، اور میاں بیوی کے ساتھ انبن ہوا، اور میاں پھر کام پہ نہیں جاتا تھا، دونوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور فراڈ والی زندگی بھی اپنائی، تو پھر بھی ہم نے کافی نصیحتیں کی۔ اچھا اس کے خاتون نے خلا لے لیا۔ اچھا جب خلا لے لیا تو آپ مجھے بتائیے یہ خلا ویلڈ کیسے ہے؟ میاں کہتے کہ جی میں طلاق دے نہیں رہا، میرا کوئی قصور، میرے 5 بچوں کا مستقبل ہے، ہم کرائے پہ رہنے والے لوگ ہیں، 2.5 مرلے کا مکان ہے، تو یہ بھی فیکٹری کام کرتی ہے، میں بھی کروں گا، اور آئندہ کے لیے میں احتیاط کروں گا۔ اس کے بعد بھی عورت نہیں مانتی، اور عورت کہتے کہ جی میرے پیارے سے پیار ہو گیا اور میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ تو یہ جو خلا کی بھی کنڈیشن ہوتے ہیں، کن صورت میں آپ طلاق لے سکتے ہیں، کن صورت میں آپ خلا مانگ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کا ایک میاں نشائی ہے، نامرد ہے، یا قاتل ہے، یا غنڈہ ہے، یا چور ہے، یا جیل میں چلا گیا، اور آپ کی زندگی خطرے میں ہے،
آپ کو نفقہ نہیں دے رہا اور آپ کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، تو ان وجوہات کو سامنے رکھ کر پھر آپ خلا کے لیے جا سکتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ نہیں، کیونکہ وہ خلا آپ کا پھر خارج ہوگا۔ تو پہلے سے میری گزارش یہ ہے کہ قدم اٹھانے سے، کورٹ میں جانے سے، دیکھیں لائر جو ہوتے ہیں وہ علماء تھوڑے ہوتے ہیں۔ اہلی قوانین 3 سال میں پڑھا تو وہ عالم دین ہو گئے، وہ مفتی ہو گئے، وہ شیخ القرآن شیخ الحدیث ہو گئے۔ تو بہتر مشورہ یہ ہے، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے مساجد کے علماء سے جب آپ لوگوں میں جدائی، تفریق، بدزنی، شک جھگڑے اس قسم کے معاملات آ جائیں اور بسنا ناگزیر ہو جائے، تو علماء سے، مفتیان عظام سے، اپنے مساجد کے عالم کے پاس جائیں، اس سے مشورہ لیں، اس سے رہنمائی لیں۔ اگر اس کو روشنی نظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ انف، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق جو عورت کو خلا کی اجازت دی گئی ہے یا طلاق لینے کی اجازت دی گئی ہے، تو آپ لے سکتی ہیں، آپ کورٹ میں چلے جائیں یا اس سے طلب کریں، تو اس کے بعد کوئی قدم اٹھائے، ڈائریکٹ قدم نہ اٹھائیں، تانے تحصیل میں ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو۔ آپ باہمی رضامندی سے پہلے پیچ اپ سے، 2 خاندانوں کو پیچ اپ سے کوشش کریں کہ آپ کا پیچ اپ ہو، پھر بھی نہ ہو جائے تو آپ دونوں خاندان کوشش کریں کہ باہمی رضامندی سے علیحدگی کا راستہ طے کیا جائے۔ اگر پھر بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی وے، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ علماء کی روشنی میں، مفتیان عظام کی روشنی میں، مشائخ عظام جو عالم دین لوگ ہیں، وہ مشائخ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو مدرسے سے فارغ نہیں ہے، جو فی العلوم الاسلامیہ والعربیہ سے ناواقف ہے، یاد رکھا اس کا علم شریعت کے میدان میں اس کا قول خارج ہوگا، مسترد ہوگا۔ وہ اپنے سے فتویٰ نہ دے، اپنے سے لوگوں کو گمراہ نہ کرے، اندھی عقیدت نہ کرے۔ تزکیہ تخلیہ کا معاملہ اور ہے اور شریعت کے معاملات اور ہیں۔ تو آپ نے ہر حال میں علماء سے، مفتیان عظام سے، وہ مشائخ عظام جو ظاہر اور باطن سے معمور ہے، تو ان لوگوں سے نور اللہ نور ہے، آپ رہنمائی لیں، اس کے بعد پھر آپ سٹیپ اٹھائیں۔ اور یہ جو آپ عشق معشوقی، ذلت اور بربادی کے معاملات ہیں، اس سے توبہ کریں۔ غیر محرم سے سوشل میڈیا پہ جو گھنٹوں گھنٹوں پیکجوں پہ بات کرتے ہیں، وقت کو برباد کرتے ہیں، یہ ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بنے گا۔ یہ نام نہاد محبت، یہ جھوٹی محبت، یہ فریب دھوکے والی محبت آپ کو دھوکے میں ڈال رہی ہے۔ اور میں نے آج کل جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، اکثریت میں نے ناکام دیکھی، بہت جلد طلاق، ختم، برباد اور رسوا ہوتے ہوئے میں نے دیکھے، بڑے بڑے برج الٹ ہو گئے۔ تو لہٰذا ہماری دعا بھی ہے، مشورہ بھی ہے، رائے بھی ہے کہ خود ان معاملات میں آپ رہنمائی سے چلیں، اپنے سے کہانیاں نہ گاڑیں کہ میں نے 2 سنی، میں نے 1 سنی ہے۔ مرد کو اختیار ہے، اور اگر گواہ نہیں ہے طلاق پہ، مرد کہتے ہیں میں نے دی ہے، معاملہ ختم۔ اگر مرد بھی مکر جاتا ہے اور عورت کہتی ہے کہ نہیں اس نے طلاق دی ہے، تو یہ بھی ایک پیچیدہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر مرد نے طلاق دی تو مرد کو قسم دیا جائے گا۔ اگر وہ قرآن اٹھاتا ہے اور قسم پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کہا، تو اس کی گواہی مانی جائے گی۔ تو ان صورتوں میں یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں۔ اپنا آخرت برباد نہ کرے، خود سے عالم نہ بنے، مفتی نہ بنے، اور علماء کی رہنمائی میں، دین متین ان کی رہنمائی میں چلے۔ بینوا و توجروا آپ کو آسان طریقے سے رہنمائی بھی کریں گے اور گائیڈ بھی کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔